السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ اس حدیث کی تشریح کرنا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرے، ناتا توڑے رکھے، قطع تعلق بنائے رکھے۔ یہ حلال نہیں ہے۔ عزیز بچیوں، یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کسی سے بھی محبت اللہ کے لیے ہوگی اور عداوت ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ نفسانیت کے لیے، انا کے لیے، ضد کے لیے، جائیداد کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ عام طور پر سماج میں جو رشتے کٹے پھٹے ہیں وہ دنیاوی اغراض کی وجہ سے کٹے پھٹے ہیں۔ اس طرح سے رشتہ ناتا کاٹ کے رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ 3 دن تک ناتا کاٹ کے رکھا تو ناجائز ہے۔ 1 سال تک بات بند کیا تو قتل کے گناہ کے برابر ہے۔ من حجر سنتن فہو کسفک دمہ، اس کے قتل کرنے کی طرح۔ ایسی جگہ دوری اختیار کرنا جائز ہے ایسے لوگوں سے جو معصیت میں ہے، جو بدعت میں ہے۔ بقدر ضرورت شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے دوریاں بنائے رکھنا جائز ہے۔ بیوی شوہر کے تعلق میں اصلاح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، شریف خاتون کے مزاج پر دباؤ ڈالنے کے لیے دوری اختیار کرنا جائز ہے، لیکن بقدر ضرورت۔ یہ حدیث یہ سکھلاتی ہے کہ ناجائز طریقے پر بلا وجہ کے رواجی وجوہات سے جو بات بند کر رکھے ہیں اس سے توبہ کر لینا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مگر اس آدمی کے لیے نہیں جس کے کسی سے تعلقات کٹے پھٹے ہوں۔ کہہ دیا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لے۔ جہالت کی وجہ سے رشتہ کاٹے رکھنا، رشتہ توڑے رکھنا دعا کو مردود کر دیتا ہے، دعا سر سے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے ایسی ناراضگی کہ منہ پھیرتا رہو،
اچھا نہیں ہے۔ سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ سلام کر لینے والا رشتہ کاٹنے والا نہیں ہے۔ سلام باقی ہے تو اس کا مطلب رشتہ کٹا پھٹا نہیں ہے۔ رشتہ جوڑنا الگ ہے، کلوز رہنا الگ ہے۔ رشتہ جوڑنا الگ ہے، بے تکلف ہونا الگ ہے۔ کہیں بے تکلفی سے نقصان ہوتا ہو تو آدمی بے تکلفی اختیار نہ کرے، لیکن رشتہ جوڑے رکھے۔ آمنا سامنا ہوتا ہے پھر بھی سلام نہیں کرتے، یہ غلط عادت ہے۔ اصلاح کے لیے، سزا دینے کے لیے، گناہ سے روکنے کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ناراضگی اختیار کی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تبوک کے سفر میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ اللہ کے حکم سے 50 دن تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری ناراضگی بتلائی، بات چیت نہیں تھی، تڑپتے رہتے تھے کعب بن مالک کے لیے، کنکھیوں سے دیکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور قرآن کی آیتیں اتار دی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے، ہماری امی جان نے، دوسری امی جان حضرت صفیہ کے بارے میں بری باتیں کہی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے ان سے ناراضگی اپنائی۔ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں یہ بد زبانی۔ تیسرا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی۔ حضرت مستح رضی اللہ عنہ بھی افواہوں میں آ گئے، سنی سنائی باتوں کے شکار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر ان کو پہلے ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میری بیٹی کو تہمت لگانے والوں کا ساتھ کیوں دیا؟ میں تمہیں وظیفہ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، ابوبکر معاف کر دو انہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وظیفہ جاری رکھ دو جیسے پہلے دیتے تھے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دیا حضرت ابوبکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ، ان کے بھانجے عروہ بن زبیر نے خالہ جان کے خرچ کرنے کو دیکھا، بہت خرچ کرتی ہیں اللہ کے راستے میں، ہاتھ روکوں گا میں خالہ جان کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اچھا مجھے روکنا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، میں بات نہیں کروں۔ عروہ بن زبیر بھانجے سے بات نہیں کی۔ حضرت عروہ بن زبیر لوگوں سے سفارشیں کرواتے، مسور بن مخرمہ کو لے گئے، ابو عبد الرحمن کو لے گئے، خالہ جان سے سفارش کرو وہ مجھے معاف کر دے۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی چاہیے جو ناراضگیاں ختم کرتے ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر گھس گئے بات چیت کے درمیان، امی جان کے گود میں سر ڈال دیا خالہ جان کے، معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے، معاف کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ یہ ناراضگیاں
ضد میں نہیں تھی، اللہ کے لیے تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، لا تمنعوا نساءکم المساجد، عورتوں کو مسجد آنے سے منع مت کرو۔ یہ حدیث ہے۔ شروع میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، بعد میں سے منع کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدائی زمانے کی حدیث سنائی۔ حضرت بلال ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، میں تو بھیجوں گا عورتوں کو مسجد، میں تو نہیں روکوں گا مسجد، یہ کہنے کے بجائے روکنا شروع کر دیا، روک کر رہوں گا میں۔ حدیث تو کہہ رہی ہے مت روکو، اور انہوں نے کہا میں روکوں گا۔ بات بھی صحیح تھی، روکنا چاہیے، فتنوں کا دور ہے، عورتیں مسجدوں کو جائیں گی فتنہ ہوگا۔ اور دوسری حدیثیں سمجھاتی ہیں کہ مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنا ہی بہتر ہے عورتوں کے لیے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے پہلے زمانے کی حدیث کے مقابل بھی کیوں کہا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے تماچا مارا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ حدیث سنا رہے تھے کنکریوں سے کھیلنا نہیں چاہیے، خذف نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کے بیٹے نے پھر بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ ان کے کسی ساتھی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کے باوجود حضرت عبداللہ بن مغفل نے کہا واللہ لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ بعض مرتبہ زندگی بھر بات نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، تو ایک شخص نے سامنے بیٹھے ہوئے کہا مجھے تو پسند نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ کو پسند نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، حدیث کے مقابل میں کیوں کہا؟ بے ادبی کیوں کی؟ اصل تو یہی ہے کہ تعلقات کاٹے نہ جائیں، تعلقات کی پرورش کی جائے، تعلقات کو نبھایا جائے اللہ کے لیے۔ کبھی اس طرح سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی گناہ سے نفرت ہوگی، گناہ گار سے نفرت نہیں، بیماری سے نفرت ہوگی، بیمار سے نفرت نہیں۔ اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہی دیر تک دوریاں اختیار کی جائیں گی۔ خلاصہ پوری بات کا یہی ہے کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے رشتے ناطے کاٹنا توڑنا ناجائز ہے، گناہ ہے، آدمی اس سے توبہ کرے۔